تو میں ایک صاحب سے بحث کرنے لگا, بات چیت ہو رہی تھی, بحث کے ڈسکشن ہو رہا, تو کہنے لگا آپ کا یہ جذبات دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کیونکہ اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ایمان ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے. میں تو ایتھیسٹ ہوں, ایگنوسٹک ہوں, میں تو اللہ کو میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں, تو یہ سارے آرگیومنٹس میرے لیے بیکار ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا صاحب آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے؟ کہنے نہیں میں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا. میں نے جب آپ نے کتاب نہیں پڑھی تو اس کے بارے میں آپ رائے بھی نہیں رکھ سکتے. کامن سی بات ہے, آپ ایک کتاب کو پڑھے نہیں اور آپ رائے رکھ رہے ہیں. تو کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ نے جب قرآن مجید نہیں پڑھا ہے تو میں اگر آپ کو ایک بات کہوں تو اس کا جواب آپ نیگیٹو میں دیں گے. آپ جو بھی میں ابھی کہوں گا وہ آپ نیگیٹو میں جواب دے دیں کیونکہ آپ نے قرآن تو نہیں پڑھا ہوا. کہنا چاہے آپ پاکستانی ہو, چاہے امریکن ہو, چاہے برٹش ہو, چاہے انڈین ہو, چاہے کوئی بھی دنیا کی نیشنلٹی آپ کی ہو, لیکن آپ کوئی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو, چاہے آپ نان بلیور ہوں, چاہے ایتھیسٹ ہوں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, آپ کا جواب سب کے سب انسان کا جواب ایک ہی جواب ہوگا. جو بھی میں ایک بات کہوں گا اس کا جواب ایک ہی ہوگا. تمام انسان دنیا کے مل جائیں, کوئی بھی خیالات کیوں, پاگل نہ ہو, کامن سینس نو, نارمل آدمی, ان کا جواب ایک ہی ہوگا جو بھی میں بات کہنے والا ہوں. اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ یہ زمین اور آسمان میں نے بنائی ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ جی, اگر میں کہوں یہ زمین آسمان جو تم دیکھتے ہو یہ میں نے بنائی ہے, آپ کیا سمجھیں گے مجھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. کوئی یہودی, عیسائی, انگریز, ہندو, بدھسٹ, ایگنوسٹک, ایتھیسٹ, وہ کیا سمجھے گا یہ بات کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اسٹیٹمنٹ میں نہیں کہہ سکتا. اس اسٹیٹمنٹ کی ویلیڈیٹی کوئی بھی دنیا کا آدمی ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں. انسان, میں تمہیں موت دوں گا, میں تمہیں زندگی دوں گا, میں تمہیں دوبارہ کھڑا کر دوں گا, یہ میں کہہ سکتا ہوں؟ یہ اسٹیٹمنٹ میں کہہ سکتا ہوں صاحب؟ نہیں کہہ سکتا نا. تو میں نے کہا یہ تو دو اسٹیٹمنٹ ایسی میں نے وربلی بول دیے, ایسے 6000 سے زیادہ اسٹیٹمنٹ اس قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں. تو آپ سے سوال یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ سب نے ابھی یہ کہا ہے کہ انسان نہیں کہہ سکتا. تو اس قرآن مجید میں ایسے 6000 سے زیادہ اسٹیٹمنٹ ہے فرسٹ پرسن میں. میرا سوال اس آدمی سے, یہ کون ہے؟ انسان تو نہیں کہہ سکتا. انسان تو آپ کہہ رہے نہیں کہہ سکتا, تو یہ کون ہے؟ تو آپ اور میں تو اللہ کہتے ہیں, لیکن اس ایتھیسٹ سے پوچھو نا, اس سے پوچھو یہ کون کہتا ہے. آپ یقین کرو آپ کی شکل دیکھے گا. تو آگے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 23 میں کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ, اور اگر تم کو شک ہے, فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تم کو شک ہے جو ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, تو ایک ایسی صورت بناؤ, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. پھر کہتا اللہ تعالیٰ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, تم ایسا نہیں کر سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا, ایسا ہرگز نہیں کر سکتے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے, تو جو کافر انکاریوں کے لیے بنا رکھی ہے. اس کا چیلنج آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کوئی شاعری ہے کہ صاحب ایسے جوڑ نہیں بنا سکتے آپ. اس کا فرسٹ پرسن سپیچ دنیا کا کوئی انسان نہ کہہ سکتا ہے, نہ ایکسپٹ کی جا سکتی ہے. یہ چیلنج اللہ کا ہے, اس کریٹڈ بینگ کا ہے جس کو آپ سمجھیں. اس کی کتاب کو پہلے ہاتھ میں تو اٹھائیں, سمجھ کے بغیر سوچے پڑھے کہہ دیتے ہیں ایک جملہ, تو وہ اسٹیٹمنٹ فیکٹ اس کا اپنا ہے. اس کتاب کا پروف وہ خود دیتی ہے. ایک ایک اسٹیٹمنٹ آپ اپنے پہ رکھ کے سوچے کہ انسان کہہ سکتا ہے, یہ انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے, انسان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں صاحب, چلو میں پاگل گدو بند, اس کو پاگل خانے ڈال دو, کہیں نہیں سکتا انسان, تو وہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے. تو اس کا پروف آپ کو اتنی آیتیں جب سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر تو اللہ نے مہر بھی لگا رکھی ہے نا کچھ لوگوں کے اوپر. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. اللہ تعالیٰ اگر زیادہ لوگوں کو عقل دے دیتا تو یقین کر لیں یہ دنیا کا سسٹم چل نہیں سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے, اللہ کی میں بات کر رہا ہوں, اس نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی, اور ہر آدمی کا ذہن مختلف بنایا کیونکہ ڈفرینٹ فیلڈز اختیار کرتا ہے آدمی, تبھی یہ دنیا چل رہی ہے. ایک ہی وجہ کی سوچ نہیں ہے کہ سارے آدمی جو ہے ڈاکٹر بن جائیں, سارے انجینئر بن جائیں, سارے ایم بی اے کر لیں. ہر آدمی کو مختلف شاخوں کی طرح اللہ نے یہ سوچ دی ہے تاکہ مختلف ساری دنیا کام چل سکے, ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں, اور اسی طرح بعض کو بعض پہ فضیلت دے رہے گی. اب آپ ان سب سے پوچھیں مختلف ذہنوں سے تو ایک خطرناک قسم کا آدمی اوپر آ جائے گا پاور میں, بائی ڈیموکریسی بات کر رہا ہوں میں.
تو اور اکثریت جو لوگ ہوتی ہے وہ ناسمجھ ہوتی ہے. وہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ سورہ نام 116 آیت. وہ اللہ کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اگر تو اکثریت کی اطاعت کرے گا، جو کوئی زمین میں ہے وہ تمہیں اللہ کی راہ کے بارے میں گمراہ کر دیں گے. نہیں وہ اتباع کرتے سوائے گمان کے، اور نہیں وہ اتباع کرتے سوائے قیاس کے. کام لیتے ہیں اور خیالات کے میں گھوڑے چلاتے ہیں. یعنی دنیا میں اکثریت، اللہ کہہ رہا ہے اکثریت جو میجورٹی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں میجورٹی دنیا کی جو اکثریت لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ پہ تھوڑی ہیں، وہ اللہ کی راہ پہ گمراہ کر دیں گے آپ کو. اور اللہ نے یہ پہلے خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز یاد رکھے. جب میں آیت تلاوت کرتا ہوں رسول کے ہم تک میسج پہنچتا ہے، ان سے کہہ رہا ہے وَإِن تُطِعْ، اگر تو اطاعت کرے گا اکثر من فی الارض، اکثریت کو زمین میں، یضلوک عن سبیلہ، وہ گمراہ کر دیں تجھے، گمراہ کر دیں گے راستے کے بارے میں. ان یتبعون الا الظن، وہ اتباع نہیں کرتے سوائے گمان کے، کیا ساریاں وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ خیرات کے گھوڑے چلا رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اکثریت ہے یہ بیچارے، اور بڑے لوگ جانتے ہیں، بڑے بڑے عقل مند لوگ، میجورٹی از آلویز فول کہتے ہیں لوگ. ہمیشہ زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں بے وقوف ہوتے ہیں، اور ان کو بیوقوف بنانے کا یہ ڈیموکریسی بہترین سسٹم ہے. ان کو بیوقوف بنا کے اپنے آپ کو پاور میں لیا ہے. اللہ تم یہ کہتا ہے نا اکثریت کا یہ ہے سر. تو اب اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں 36, 60 اور 61 میں 62 اور 63 میں ہمیں بتا رہے ہیں، وہی وہ ڈے آف ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین ونعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ یہ کہ تم شیطان کی بندگی نوکری نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ صرف میری ہی تم بندگی کرنا، یہی صراط مستقیم ہے. اور تحقیق اس نے تم سے کثیر کے مزاج کو گمراہ کر دیا، پس کیا تم ہرگز عقل سے کام نہیں لوگے؟ یہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ اس دن ہم کو بنی آدم کر کے خطاب کر کے یہ یاد دلا رہا ہے، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرنا؟ یعنی یہ بات یہاں ہمیں پتہ چل رہی ہے، لیکن وہاں سمجھ ہم اس کیٹیگری میں، بے شک تمہارا وہ کھلا دشمن ہے، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اس وقت کی بات یہاں پتہ چل رہی ہے، اور یہ کہ تم صرف میری بندگی کرنا، یہ صراط مستقیم ہے. اور تحقیق اس نے تم سے کثرت مزاج کو گمراہ کر دیا. اب یہ مزاج کیا چیز ہے؟ اصل چیز ہے جبلن کثیرہ. یعنی سب لوگ یہ کہتے ہیں جب ان کو کوئی زیادہ آیت کی وضاحت ہوتی ہے، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ بھائی میرا مزاج ذرا دوسرے قسم کا ہے. باقاعدہ اپنا مزاج بنا رکھا ہے کہ کیونکہ میں کلچرلی یا خاندانی طور پہ یا اپنے اس طرح کے، ہمارے یہاں مزاج کچھ اس طرح ہے. بھائی آپ کون ہے یہ مزاج لے کے آگے گھر سے؟ یہ وہ شیطان نے جبلن کثیرہ کر رکھا ہے. تو اس مزاج کی بھی گردن کاٹیں آپ. یہ مزاج جو بنا رکھے ہیں جھوٹے یہ شیطان نے بنائے ہوئے ہیں کہ اس نے کہہ دیا بھائی آپ تو اس لیے نہیں کہتے، آپ کا مزاج ہی ایسا ہی، آپ کا مزاج ہی کچھ اس طرح کڑوا، آپ ایک دم اشتعال میں آ جاتے ہیں، آپ کا مزاج ہے صاحب. بھائی میرا کیا مطلب مزاج جیسے؟ یہ مزاج بنا رکھا ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز مزاج بنا، مزاج ہی کو جبلن کثیرن کس نے کیا ہوا ہے؟ شیطان نے. تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور تحقیق اس نے تم میں سے کثیر کے مزاج کو گمراہ کر دیا. کثرت سے لوگ جو ہیں اس مزاج کی وجہ سے گمراہ ہیں. آگے لکھا ہادی جہنم التی کنتم توعدون، یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا ہوا ہے. اور اس دن کیا ہوگا؟ الفرقان 25, 27, 28, 29. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں کو ہرگز دوست نہ پکڑا ہوتا. تحقیق اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا بعد اس کے کہ جب وہ میرے پاس آ چکا تھا، اور شیطان تو انسان کو چھوڑ جانے والا ہے. اب یہ اس دن جب یہ ساری بات ہو رہی ہے، بنی آدم سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، تو جو اللہ کہتا ہے کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. تو اس دن ظالم یعنی جو ظلم کرتے ہیں اس دنیا میں اپنے اوپر،
اپنی انگلیاں چبائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. رسول جو اللہ کی آیت کی وضاحت ہمیں ہو رہی ہے یہ رسول کا قول ہے, اس کے ساتھ ہوتے ہم. اے کاش میں نے فلاں فلاں کو ہرگز اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا. یہ فلاں فلاں کون ہے؟ اکیلے میں انٹیمیٹ فلاں فلاں کون ہے؟ انٹیمیٹ آپ کے انٹیمیٹ فرینڈ فلاں فلاں, ان سے دوستی کی ہوئی ہے. اور پھر یہ بات سمجھے لقد اس نے کیا کیا طے کہ اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا بعد اس کے جب وہ میرے پاس آیا تھا. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ اللہ کی آیات کی انڈرسٹینڈنگ, اس کی ایسنس, اس کے سمجھنے کے بعد گمراہ کیا. کہ یہ مت سمجھیں کہ آیت کی اگر ہم پہ وضاحت ہو گئی تو ہم پاک دامن ہو گئے, اب ہمیں آیت سے ہمیں پتہ چلے ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا. اور گمراہ وہ بعد میں کر رہا ہے. آیات کی سمجھنے کے بعد, اس کی روح کے سمجھنے کے بعد زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے وہ گمراہ کرنے میں. اگر آپ نے اپنی واچ اور کیئرفلی نہیں چلے, یہ سمجھ لیں کہ یہ مت سمجھیں آیت کی ہمیں پتہ چل گئی تو ہم جان گئے. جاننے کے بعد ہی لکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہم نے رسول کا ساتھ نہیں دیا, بلکہ جب ہمارے پہ آیات کی وضاحت ہو گئی تب ہم زیادہ تگڑے ہوئے گناہ کرنے پہ آئے. نالج آنے کے بعد تحقیق اس نے مجھے ذکر گمراہ کر دیا بعد اس کے جب میرے پاس وہ آ چکا تھا, اور شیطان تو انسان کو چھوڑ دینے والا ہے. ویسے یہ جو آیت پڑھوں گا سورہ ابراہیم 14 اس کی 22 آیت, اس میں خاص بات یہ اس دن بھی اپلیکیبل ہے اور آج یہاں پر بھی اپلیکیبل ہے. شیطان کی یہ والی آیت جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے, غور سنیے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب علیم. اور جب امر پورا ہو گیا تو شیطان نے کہا بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا حق کے ساتھ وعدہ, میں نے بھی تم سے وعدہ کیا, پس میں نے تم سے وعدہ خلافی کی, اور میری تم پر کوئی سلطانیت اتھارٹی نہیں تھی سوائے یہ کہ میں تم کو دعوت دی, پس تم نے مجھے جواب دیا. پس اب مجھے الزام مت دو, اپنے آپ کو الزام دو, اور اب میں تمہاری فریاد رس نہیں ہوں اور نہیں تم میرے فریاد رس ہو. بے شک میں تو پہلے سے ہی اس کا انکاری ہوں جس میں تم نے مجھے شریک بنایا تھا. بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ سمجھیے جب بھی جتنے ہم یعنی دھوکہ یا جناب فریب یا وہ ترغیب یا اشتعال, ہر ایکشن کے بعد جب بھی شیطان آپ کو غلط کام کرا دیتا ہے اور جب آپ کو یہ ایکشن ہو جاتا ہے تو اس کے چاہے لمحے بعد یا جب بھی اس کے بعد جب ہو جاتا ہے تو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ آپ کا اور اس کے ساتھ باقاعدہ ڈسکشن ہوتا ہے. وہ کیا ہے, بے شک اللہ نے جب امر ہو گیا تو شیطان نے کہا, یعنی جب وہ فیصلہ ہو گیا یعنی کام کر لیا آپ نے غلط, تو بے شک شیطان نے کہا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا حق کے ساتھ, یعنی آپ سے غلط کام کرا لیا تو اب کہہ رہے اللہ نے تم سے, اللہ کی بات کر رہا ہے وہ, اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا حق کے ساتھ, میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا. یعنی برائی کی جب ترغیب کر رہا تھا تو میں وعدہ کر رہا تھا, میں نے تم سے وعدہ کیا تھا, پس میں نے تم سے وعدہ خلافی کی, اب میں خلاف ہو گیا کہ تو اب میں اللہ کی بات بتا رہا ہوں, اور میری تم پر کوئی سلطانیت نہیں تھی سوائے کہ میں تم کو دعوت دیتا, یعنی برائی کرانے کی میں تمہیں دعوت دیتا سوائے اس کے میری کوئی تم پہ اتھارٹی نہیں تھی کہ میں تم براتا دعوت دیتا, بس تم نے مجھے جواب دیا, تم نے مجھے رسپونڈ کر دیا. تو برائی کی ترغیب کرنا یا کوئی بھی غلط کام کے لیے وہ تو آپ کو دعوت دیتا ہے کہ یہ ہو جائے غلط, یا آپ کو اچانک اشتعال میں لانا یا متحرک کر دینا, یہ سارے کام وہ کرتا ہے آپ سے. لیکن جب آپ کر جاتے ہیں تو یہ بولتا ہے پھر وہ, بس اب مجھے الزام مت دو, اپنے آپ ہی کو الزام دو, مجھے کیوں الزام دے رہا ہو, کیونکہ حرکت تو تم نے خود کی ہے, ایکشن تو آپ کا ہو گیا غلط. جب آدمی ایکشن کر لیتا ہے تو ہی از ریسپانسبل. انویٹیشن کس نے بھی دی تھی؟ برائی جب کر لیتا آدمی تو برا کا ریاکٹ, جیسے کہ آدمی نے مرڈر کر لیا تو مرڈر کہہ کہ بھائی فلاں نے مجھے جذبہ نے فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی, اس نے بولا کہا, میں نے اس کو
جذبے میں آن کے مرڈر کر دیا, تو وہ جذبہ تھوڑی سنیں گے, وہ مرڈر کیا آپ نے. تو میں یہ کہنا جو برا عمل کرنے سے پہلے جتنی وہ ترغیب کر رہا ہوتا ہے, آپ کو وسوسے ڈال رہا ہے, ترغیب کر رہا ہے, اشتعال کا سب کچھ کرا رہا ہے متحرک, اور جب آپ نے حرکت کر لی تو یہ بول دے گا کہ اب مجھے کیا الزام, اپنے آپ کو الزام دو, اب میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں, تم میرے فریاد رس نہیں ہو, بے شک میں تو پہلے سے انکاری ہوں جس میں تم مجھے شریک کرتے ہو, بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. کیسا زبردست لیسن دے رہا ہے شیطان. اچھا میں ایک اور اللہ کے بارے میں ایک بات بتاؤں, لوگ اللہ کو, جوز بھی اللہ کو مانتے ہیں کہنے کو, کرسچنز بھی کہتے ہیں سم فادر سن کو, مگر گاڈ تو کہہ رہے ہیں نا, ہمارے نام کے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں خدا اللہ, لیکن اللہ نے کیا کہا, اس کی ساتھ آپ نے کیا عمل کیا, تب نے اللہ کو مانا اور آپ نے عمل کیا. اگر میں کہ اللہ کو, بڑی بحث چلتی ہے دنیا میں اللہ کو منوانے کے لیے, بھائی اللہ کو منوا لیا کہ بھائی اللہ ہے, بھائی پوری کائنات کا چلانے والا کوئی نہ کوئی, یہ تھوڑی کہ خود بخود ہو گئی ہے. اب یہ آپ نے جب مان لیا اللہ ہے تو اب اللہ بس یہاں بات ختم نہیں ہوئی, یہاں پھر دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے, کیا سمجھا رہا ہے. وہ ایک وہ آئیڈل نہیں ہے. تو ہمارے ذہن میں نارملی لوگ آئیڈل ہوتے ہیں, ہر ایک کے اپنے ذہن میں خدا کا کنسیپٹ ہے, وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا خدا ہے, وہ اس کا اپنا خود کا بنایا ہوا ہے. تو جب اللہ کی آیت میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے, اس کو جب آپ نے ذہن میں نشین کر لیا اور آپ نے اپنی سوچ بنائی, تب آپ نے اللہ کو فالو کرنا شروع کیا.